رباه عبدك صادق في توبة، فاغفر إلهي ماضي الأسرار. رباه يا رباه ذنبي قاتل، وأنا المقصر واضح الأوزار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ لِقَاءِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، ہماری جو گفتگو چل رہی ہے مسلسل چند نشستوں میں، جس آیت کو آج سرنامہ کلام قرار دیا اور موضوع قرار دیا ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 28 ہے، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی یاد رکھو کہ صرف ذکر خدا، یاد خدا ہی دلوں کے لیے آرام بخش ہے، دلوں کے لیے باعث اطمینان ہے۔ عزیزان گرامی، آج کے اس پرآشوب دور کے اندر اگر ہم دیکھیں، دقت سے مشاہدہ کریں، تو دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مختلف کیٹیگریز ہیں انسانوں کی، مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، اسٹیٹس کے اعتبار سے، اپنے مقام کے اعتبار سے۔ یہ تمام دنیا کے انسان سکون کی تلاش میں ہیں، سکون قلب، اطمینان، جہاں انسان کے نفس کو اور اس کی روح کو سکون حاصل ہو سکے۔ انسان صبح سے شام تک جو محنت کرتا ہے، جو مشقت کرتا ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، جو کچھ کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، یہ تمام چیزیں کس لیے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کیوں اتنی محنت کر رہا ہے؟ صبح سویرے نکلتا ہے اپنے کام کاج پر اور شام کو واپس آتا ہے، دھکے کھاتا ہے، مشکلات اسے برداشت کرنی پڑتی ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، مہنگائی ہے، اور اس طرح کے بہت سارے مسائل، حادثات ممکن ہیں اس راستے میں اس کے لیے پیش آئیں، لیکن وہ ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نہ سردی کو دیکھتا ہے، نہ دن کو دیکھتا ہے، نہ رات کو دیکھتا ہے، نہ گرمی کو دیکھتا ہے، نہ کسی حادثے کا اسے خوف ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں سے وہ صرف نظر کر کے، تمام چیزوں کو چھوڑ کر اور انہیں اہمیت دیے بغیر
وہ نکلتا ہے اپنے گھر سے کس لیے، کماتا ہے کس لیے، محنت مزدوری کرتا ہے کس لیے، پیسہ کمانے کے لیے گھر سے جب وہ نکلتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے اور اس کے گھر والوں کو سکون مل سکے، مالی اعتبار سے انہیں سکون ہو کم سے کم۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی محنت کے بعد بھی، اتنا پیسہ کمانے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ دنیا کے ایسے ہیں، یعنی دنیا کی ایک بہت بڑی اکثریت ایسی ہے کہ جنہیں اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکا ہے، جنہیں سکون حاصل نہیں ہو پاتا، جن کی روح کو آرام نہیں ملتا، نفسیاتی مسائل کے اندر گرفتار رہتے ہیں، مختلف ٹینشنز کے اندر گرفتار رہتے ہیں، کبھی بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، کبھی لو رہتا ہے، کبھی دیابیت جیسی بیماریوں کا شکار رہتے ہیں، کبھی دل کے امراض کا شکار رہتے ہیں، کبھی ذہنی دباؤ ہوتا ہے، اور نہ جانے بہت سارے ایسے مسائل کے اندر گرفتار نظر آتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے، دنیا کی تمام آسائشیں اور آرائشیں ان کے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں سکون حاصل نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کیا اتنا کمانے کے بعد بھی انسان کو سکون نہ ملے؟ تو پھر ایسی کمائی کا کیا فائدہ؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سکون پیسے میں نہیں ہے، سکون محلات اور قصر کے اندر نہیں ہے، سکون اچھی گاڑی کے اندر نہیں ہے، سکون بہترین تفریح کے مقام پہ جا کر تفریح کرنے میں ممکن ہے کہ وقتی طور پر اسے ایک سکون حاصل ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد جب وہ تفریح ختم ہوتی ہے، جب وہ سفر ختم ہوتا ہے، تو پھر وہی ٹینشن، پھر وہی نفسیاتی امراض، پھر وہی بلڈ پریشر کا ہائی یا لو ہونا، پھر وہی بہت سارے مسائل جن میں آج کا انسان گرفتار ہے۔ بس پیسہ انسان کو سکون نہیں دے سکتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی بہت بڑے عہدے پر فائز ہو جائیں، بہت بڑا کوئی عہدہ انسان کو مل جائے، تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ بھی کیا ہے؟ اس کا نتیجہ بھی یہ ہے کہ پیسہ ملے گا۔ تو کسی بڑے عہدے کی وجہ سے یا مال تجارت کی وجہ سے یا مال کی بہتات کی وجہ سے انسان کو سکون حاصل نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے ہوتے ہوئے دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ممکن ہے جن کے پاس پیسہ نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، جن کے پاس کوئی عہدہ، مقام اور شہرت نہ ہو، لیکن زندگی جو ان کی گزر رہی ہو انتہائی سکون سے گزر رہی ہو۔ صبح وہ گھر سے نکلیں، محنت مزدوری کریں اور اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کا کھانا اور 2 وقت کے لیے ان کا پیٹ بھرنے کے لیے وہ ان کے لیے وسائل فراہم کریں، اور رات کو سکون سے سوئیں، اطمینان کے ساتھ سوئیں، اور صبح پھر اپنی ذمہ داری کو اور اپنی ڈیوٹی کو نبھانے کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ مال ان کے پاس نہیں ہے، دولت ان کے پاس نہیں ہے، کوئی قبیلہ نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی شہرت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اگر ان کی زندگی کو دیکھیں تو بہت ہی سکون سے گزر رہی ہوتی ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے کہ جو دنیا کے بہت سارے لوگوں کے پاس مال ہونے کے باوجود وہ چیز مفقود ہے، وہ چیز موجود نہیں ہے ان کے اندر، یعنی اطمینان قلب موجود نہیں ہے۔ اور دنیا کے کچھ لوگ ایسے بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ جن کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ خاندان ہے، نہ ان کے پاس کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی شہرت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مطمئن نظر آتے ہیں، سکون ان کی زندگی میں نظر آتا ہے، کسی طرح کی ٹینشن کا شکار نہیں ہوتے۔ اگر ہم اسے تلاش کریں تو قرآن مجید کی بہت ساری آیات نے ایک ایسی چیز کو معیار قرار دیا ہے کہ اگر انسان اس معیار پہ پورا اترے گا تو پھر اس کا دل مطمئن ہوگا۔ ان میں سے ایک اہم ترین معیار، جہاں سب سے پہلا معیار انسان کے لیے ایمان ہے،
ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان کے دل کو اور اس کے نفس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، خشیت الہی ہے، عمل صالح ہیں۔ انسان جو نیک اعمال انجام دیتا ہے اس کے ذریعے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ بہترین سے بہترین اپنے لیے مکان بنا لے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے بہترین بچھونا ہے، بہترین اوڑھنا ہے، لیکن اس کے باوجود اطمینان قلب حاصل نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے تو اس کی مٹھاس اور اس کی شیرینی اور اس کی وجہ سے، اس نیک عمل کی وجہ سے جو سکون اسے ملتا ہے۔ فرض کیجئے کسی انسان نے آج سے چند سال پہلے یا چند مہینے پہلے یا چند دن پہلے کوئی نیک کام کیا تھا، کسی فقیر کی، کسی غریب کی، کسی مسکین انسان کی مدد کی تھی۔ جیسے ہی اس بات کا تصور وہ کرتا ہے، اس بات کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں نے فلاں تاریخ کو یا فلاں دن فلاں نیک کام کیا تھا، تو جیسے ہی اس نیک کام کا تصور اس کے ذہن میں آتا ہے، خیال اس کے ذہن میں آتا ہے، تو اسے اندرونی طور پر ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے، ایک خوشی حاصل ہوتی ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایک معیار یہ ہے سکون قلب کے لیے، ایک کسوٹی یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے خدا پر اور اس کے bھیجے ہوئے نمائندوں پر، انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھے تو اس کا دل مطمئن نظر آتا ہے۔ چونکہ عقیدہ اگر اچھا ہو تو انسان کافی حد تک مطمئن نظر آتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ عمل صالح کا ہے۔ اب دنیا کے بہت سارے انسان ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں خدا پر، یعنی دنیا کی اکثریت ایسی ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ مسیحی ہوں، عیسائی ہوں، یا یہودی ہوں، یا اور دوسرے خدا کے ماننے والے ہوں، ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ سکون قلب نظر نہیں آتا، ان کے نفس کو اور ان کے دلوں کو آرام اور چین نظر نہیں آتا، اور ان میں چین نہیں پایا جاتا، سکون نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ چونکہ عمل صالح کی کمی ہے۔ عمل صالح جب انسان کے اندر نہ ہو اور انسان برے اعمال کو انجام دے، گناہ پہ گناہ کیے جائے، تو پھر انسان کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا، چونکہ جو وہ کچھ کر رہا ہے وہ اس کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خدا پہ ایمان رکھتا ہے، اور خدا نے کچھ قوانین وضع کیے ہیں انسانوں کے لیے، انبیاء بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، اور ان کے اندر احکامات انسانوں کے لیے بھیجے ہیں۔ پھر انبیاء کی سیرت رہی ہے کہ نیک اعمال انجام دو، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو، اپنی اولاد کے بارے میں سوچو، اور بہت ساری نیکیاں جو اللہ نے انسانوں پر واجب کی ہیں۔ اور انسان جب دیکھتا ہے کہ میں نے ان تمام ذمہ داریوں سے غفلت کی ہے، تو پھر انسان کا دل جو ہے وہ مضطرب ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جہاں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جہاں وہ عمل صالح انجام دیتے ہیں، اس کے باوجود ایک ایسا عمل ہے کہ وہ عمل ان مؤمنین کے دلوں کو مطمئن رکھتا ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے یاد خدا اور ذکر خدا۔ اسی لیے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر، سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی آگاہ ہو جاؤ کہ کیا ممکن ہے کہ ذکر خدا کے بغیر کسی اور چیز میں تمہیں سکون اور آرام حاصل ہو سکے؟ یاد رکھو، صرف اور صرف یاد خدا ہی وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے سکون قلب کا سامان فراہم کیا ہے۔ بس انسان ذکر خدا کے ذریعے سے اپنے قلب کو
مطمئن کر سکتا ہے، اپنے قلب کو سکون بخش سکتا ہے۔ اور جو لوگ یاد خدا میں مشغول رہتے ہیں، جو خدا کو یاد رکھتے ہیں، دیکھیے عزیزان گرامی، یہ یاد خدا سے مراد کیا ہے؟ کیا مطلب یاد خدا کا؟ کہ بہت سے لوگ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، یا دیگر جتنے جو ورد ہیں، جتنے بھی اوراد ہیں، تسبیحات ہیں، کیا صرف اور صرف یہی ذکر خدا ہے؟ یا ذکر خدا کی ہم جو تعریف اگر کریں تو اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں؟ جہاں تک علماء نے، مفسرین نے ذکر خدا کی تعریف کی ہے، ان میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں، یعنی انسان اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہے، اللہ اکبر کہے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اور دیگر جتنے بھی اوراد ہیں، جتنے بھی ذکر ہیں، یہ سب ذکر ہیں، لیکن یہ ذکر خاص ہے، یہ اذکار خاص ہیں کہ جن کو انسان ممکن ہے جب فارغ البال ہو اور بیکار بیٹھا ہوا ہو، کوئی اور کام نہ ہو، تو اسے انجام دے سکتا ہے۔ لیکن ذکر خدا صرف یہی نہیں ہے، یاد خدا اور ذکر خدا جہاں یہ تمام چیزیں ہیں، وہاں نماز بھی ہے۔ ذکر خدا جہاں نماز ہے، وہاں روزہ بھی ہے۔ ذکر خدا جہاں نماز اور روزہ ہے، وہاں زکوٰۃ بھی ہے۔ جہاں ذکر خدا نماز، روزہ اور زکوٰۃ ہے، وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے۔ جہاں ذکر خدا یہ چیزیں ہیں، وہاں خمس بھی ہے۔ یعنی انسان اپنے تمام اعمال کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، یہ تو زبان کا ذکر ہے سبحان اللہ، لیکن انسان کے دیگر اعضاء و جوارح کا ذکر خدا کیا ہے؟ کہ انسان اپنے اعمال اور اعضاء و جوارح کے ذریعے، ان ہاتھوں کے ذریعے، پاؤں کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے سے یاد خدا میں مصروف رہے، ذکر خدا میں مصروف رہے، اور وہ یہ ہے کہ اس جسم کے ذریعے سے انسان خدا کی عبادت کرے، اس جسم کو تکلیف پہنچا کر، اس جسم کو مختلف چیزوں کا، نیک کاموں کا عادی بنا کر روزے کے ذریعے پروردگار عالم کی یاد میں، اور ساتھ ساتھ پروردگار عالم کی جہاں یاد رہتی ہے، وہاں اپنے جیسے ہم صنف انسان ہیں جو مختلف مالی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، روزے کے ذریعے سے انسان انہیں بھی ضمناً یاد رکھتا ہے، لیکن اپنے عمل کے ذریعے، اپنے ان اعضاء و جوارح کے ذریعے در حقیقت وہ ان اعمال کے ذریعے سے یاد خدا میں مصروف ہے۔ چونکہ ہم عموماً اپنی زبان سے کیے ہوئے ذکر کو ذکر خدا کہتے ہیں اور یاد خدا کہتے ہیں، وہ یقیناً یاد خدا ہے، وہ یقیناً ذکر خدا ہے، لیکن آدمی زبان سے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہو، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے تسبیح کے ذریعے، لیکن جب اس کا کردار دیکھیں، جب اس کا عمل دیکھیں، تو وہ اپنی اسی زبان سے دوسروں کو اذیت پہنچا رہا ہے، انہی ہاتھوں کے ذریعے کسی پر ظلم کر رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسا انسان جو ذکر خدا تو کرتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا، تارک الصلاۃ ہے، تو انسان ہمیشہ یاد خدا میں مصروف رہے، اپنی زبان کے ذریعے سے بھی اور اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے، تب انسان کے دل کو سکون حاصل ہوگا۔ اور قرآن مجید نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ صرف اور صرف ذکر خدا اور یاد خدا ہی انسان کے قلوب کے لیے باعث اطمینان ہے۔ دیکھیے انسان کو اطمینان تب ملتا ہے کہ جب اس کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہ پایا جاتا ہو، اس کے جو افکار ہیں، جو نظریات ہیں، وہ کیا ہیں؟ اس کے عقائد ہیں۔ انسان کے عقائد اس کے افکار ہیں، اس کے نظریات ہیں جن پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ کسی چیز پر باور رکھنے کو عقیدہ یا ایمان کہتے ہیں۔ ایک طرف ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، ایک طرف اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ انبیاء اور پیغمبر کو مانتا ہے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھتا ہے، ان کو اپنا امام اور اپنا پیشوا اور اپنا رہبر و قائد مانتا ہے۔
دوسری طرف جو اس کا کردار ہے، اس کے جو اعمال ہیں، وہ بالکل گفتار خدا، قول خدا کے بالکل مخالف ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو اعمال ہیں وہ سیرت پیغمبر اور قول پیغمبر کے خلاف جا رہے ہیں۔ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں وہ اہل بیت پر ایمان رکھتا ہے، وہاں اہل بیت کے کہے ہوئے راستے پہ چلتا نہیں ہے، بلکہ بالکل اس کے مخالف سمت میں وہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو پھر انسان کیسے مطمئن ہو سکتا ہے؟ اگر وہ بظاہر مطمئن بھی نظر آ رہا ہے تو وہ ایک جھوٹا اطمینان ہے، لیکن جو حقیقی اطمینان ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے عقیدے اور عمل کے اندر تضاد نہ پایا جاتا ہو، بلکہ یہ دونوں چیزیں، انسان کا عمل اور اس کا ساتھ ساتھ میں اس کا جو عقیدہ ہے وہ ہم آہنگ ہو، ایک ساتھ آگے بڑھ رہے ہوں۔ اسی لیے قرآن مجید میں مختلف آیات کے اندر جہاں پروردگار عالم نے ایمان کا ذکر کیا ہے، وہاں عمل صالح کا بھی ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بہت ساری آیات کے اندر، بلکہ اکثر آیات کے اندر پروردگار عالم نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو گاڑی کے دو پہیوں کی مانند ہیں۔ گاڑی کا اگر اگلا پہیہ ہو اور پچھلے پہیے میں کوئی عیب آ جائے، اسے کوئی نقصان ہو جائے، تو وہ پھر گاڑی چل نہیں سکتی۔ یا پچھلا پہیہ ٹھیک ہے لیکن اگلا جو پہیہ ہے وہ پنچر ہو جائے تو پھر گاڑی نہیں چل سکتی۔ ضروری ہے کہ دونوں پہیے یکساں اور برابر گھومیں، تب کہیں جا کے وہ گاڑی صحیح سے چل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایمان ہو اور عمل صالح کے اندر نقص ہو اور اس کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہو، تو پھر اس انسان کی جو گاڑی ہے، جو آخرت کی طرف، جو تقرب الہی کی طرف رواں دواں ہے، پھر یہ گاڑی نہیں چل سکتی۔ یا اگر عمل صالح ہے، جس طرح دنیا کے بہت سارے انسان ایسے ہیں، کچھ ایسے انسان ایسے ہیں کہ جو انسانیت کی خدمت کے نام پہ بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، حقوق بشر کے نام پر، ہیومن رائٹس کے نام پر، حقوق حیوانات کے نام پر، یا دنیا میں مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں عورتوں کے حقوق کے نام پر، انسانیت کی خدمت کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں، لیکن اگر ان کے عقیدے کو دیکھا جائے تو باطل عقائد، شرک آلود عقائد رکھتے ہیں، تو ان کی بھی گاڑی کا ایک پہیہ گویا خراب ہے۔ تو انسان کے عقیدے اور عمل کے اندر اگر ہم آہنگی نہ پائی جاتی ہو، دونوں ایک ساتھ آگے نہ بڑھ رہے ہوں، اس وقت تک انسان کا دل اور قلب مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اگر بظاہر مطمئن بھی یہ لوگ نظر آتے ہیں تو یہ جھوٹا اطمینان ہے، شیطان نے انہیں دھوکہ دیا ہوا ہے۔ اس لیے کہ شیطان انسان کے اعمال کو خوبصورت کر کے ان پھولوں کی طرح پیش کرتا ہے۔ خود کہتا ہے کہ میں انسان کے اعمال کو اس کے سامنے تزیین و آرائش کر کے، چمکا کے، خوبصورت بنا کے انہیں پیش کرتا ہوں، اور وہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ صحیح انجام دیا ہے۔ تو بس ان کا یہ اطمینان، یہ جو اطمینان قلب ہے، یہ اطمینان جھوٹا اطمینان ہے، حقیقی اطمینان قلب حاصل نہیں ہوا ہے۔ اب دو آیات اسی سلسلے میں اور بھی ہیں ذکر خدا کے حوالے سے۔ دوسری آیت جو قرآن مجید کی ہے، پروردگار عالم دیکھیں ایسے لوگوں کو کہتا ہے کہ اگر تم ذکر خدا کرو گے، اگر مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یعنی جو لوگ یاد خدا میں رہتے ہیں، جہاں یاد خدا ان کے دلوں کے اطمینان کا باعث بنتا ہے، وہیں یاد خدا باعث بنتا ہے کہ خدا بھی انہیں یاد رکھے۔
خدا پھر انہیں فراموش نہیں کرے گا۔ ذکر خدا نہ کرنے کا پھر نتیجہ کیا ہے؟ یعنی وہ افراد جو ذکر خدا سے غافل ہیں، یاد خدا سے غافل ہیں، جو خدا سے غافل ہیں، پھر انہیں کیا نصیب ہوتا ہے؟ پھر پروردگار عالم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو بھی میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، روگردانی کرے گا، تو پھر اس کی زندگی بہت سخت ہو جائے گی، اس کی جو معیشت ہے، اس کی جو زندگی ہے وہ بہت سخت ہو جائے گی۔ اوڑھنا بہت ہی نرم اور ملائم، بچھونا بہت ہی اچھا، آرام دہ، لیکن رات بھر کروٹیں بدل بدل کے نیند ہی نہیں آ رہی، پریشانی ہے۔ کیوں؟ مال ہے، دولت ہے، بہترین سے بہترین وسائل، اچھی سے اچھی آسائش فراہم ہے، لیکن سکون حاصل نہیں ہے، اطمینان حاصل نہیں ہے، زندگی سخت ہوتی جا رہی ہے۔ اور زندگی کا سخت ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ صرف انسان کے پاس مالی وسائل کی کمی ہو، مالی وسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن زندگی بہت سخت ہو گئی ہے اس کے لیے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، دنیا کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کچھ ایسے کہ مالی وسائل ہیں لیکن گھر میں جھگڑا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا، باپ اور بیٹے کا اختلاف، ماں باپ کے درمیان اختلاف، خاندان کے اندر مختلف رنجشیں، سب کچھ ہے مالی طور پر، لیکن یہ گھریلو جو اختلاف ہے میاں بیوی کا، یا والدین اور بچوں کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، تو ایسے میں انسان کی زندگی کتنی سخت ہو جاتی ہے، یہ انسان تصور کر سکتا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو یاد خدا سے غافل ہیں، پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، پھر اس کی زندگی بہت سخت ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ایک اور آیت میں پروردگار سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں ایک اور آیت اسی حوالے سے، جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بھی خدائے رحمان کی یاد سے منہ پھیرے گا، ہم شیطان کو اس کے پیچھے لگا دیں گے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے شیطان ہوگا جو اس کا ساتھی اور اس کا ہم نشیں ہوگا، یعنی جو یاد خدا سے غافل رہیں گے، ان کی تو زندگی سخت ہو جاتی ہے، زندگی کے سخت ہونے کے ساتھ ساتھ شیطان ان کا ہم نشیں ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو یاد خدا سے غافل رہتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں، ایسے افراد کے مقابلے میں کہ جو یاد خدا سے غافل ہیں، جو ذکر خدا سے غافل ہیں، جن کی زندگی سخت ہو گئی ہے، جن کے ساتھ شیطان ہمیشہ رہتا ہے، ان کے مقابلے میں کچھ مؤمنین ایسے ہیں کہ جو ذکر خدا میں مشغول رہتے ہیں۔ تو ان کی کیفیت کیا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن دیکھیے کیا کہتا ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، کچھ مؤمنین یا کچھ مرد ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں تجارت، کاروبار یا دیگر دنیا کے کام کاج انہیں یاد خدا سے غافل نہیں کرتے۔ یعنی مؤمنین کے اندر، ان انسانوں کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، رجال، یعنی کچھ مرد ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ تجارت بھی کرتے ہیں، دنیا کے کاموں میں مصروف بھی ہیں، لیکن یاد خدا سے غافل نہیں رہتے وہ، اور کبھی بھی نماز اور زکوٰۃ سے وہ غافل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے بندے ہیں اور
ہر حال میں ذکر خدا کرتے ہیں. اور اسی لیے ایک اور آیت کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ یاد خدا میں مصروف رہتے ہیں، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، یعنی دنیا کے مختلف کام کاج کے اندر مصروف رہتے ہوئے بھی یاد خدا میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں. یعنی یہ دنیا کے مسائل، یہ دنیا کے جھمیلے، یہ مشکلات، یہ کاروباری مسائل، یہ لوگوں کے ساتھ لین دین، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ رہتی ہیں، چونکہ یہ تمام چیزیں بھی اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں انہیں سونپی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کے نبھانے کے زمرے میں ان تمام کاموں کو انجام دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تجارت کرنی چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے، نوکری کرنی چاہیے، بچوں کے لیے محنت مزدوری کرنی چاہیے، چونکہ یہ بھی زندگی کا لازمی حصہ ہے، لیکن وہ اپنی زندگی کو اس کے اندر منحصر نہیں کرتے ہیں کہ صرف انہی چیزوں کے ساتھ چپک جائیں، انہی چیزوں کے اندر دنیا کی تمام لذتوں کو ڈھونڈنے لگیں. یہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان کاموں کو انجام دیتے ہیں، محنت مزدوری کرنا، کمانا، تاکہ پیٹ بھر جائے، تاکہ زندہ رہ سکیں، تاکہ بچوں کی تربیت ہو سکے، بچوں کی مشکلات نہ ہوں، اس لیے ان کاموں کو کرتے ہیں. لیکن حقیقت میں وہ کبھی بھی یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے. اب اس کے لیے آخر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ایک خوبصورت نکتہ جو چھٹے امام خود نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اسے وسائل الشیعہ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1181 میں نقل کیا گیا ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے پدر بزرگوار یعنی میرے والد ذکر خدا بہت زیادہ کیا کرتے تھے. عزیزان گرامی، میں بہت ہی اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے بہت ساری آیات کو، بہت ساری احادیث کو اور بہت ساری اہم چیزوں کو چھوڑتے ہوئے آخر میں ایک نمونہ ذکر خدا کا اور یاد خدا کا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار یعنی امام محمد باقر علیہ السلام بہت زیادہ ذکر خدا میں مصروف رہتے تھے. چونکہ امام خود مشاہدہ فرماتے تھے اور فرماتے ہیں کہ میں ان کے ہمراہ رہتا تھا تو وہ ہر وقت ذکر خدا میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ کھانا کھانا اور لوگوں کا ان سے ملاقات کرنا یا لوگوں کا ان سے گفتگو کرنا ان کو ذکر خدا سے اور یاد خدا سے غافل نہیں کرتا تھا. یعنی جہاں وہ لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ ملنے آ رہے ہیں، جہاں وہ کھانا کھا رہے ہیں اور زندگی کے دوسرے امور کو انجام دے رہے ہیں، لیکن ذکر خدا سے اور یاد خدا سے غافل نہیں ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمیں اپنی یاد سے اور اپنے ذکر سے غافل نہ فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.